سے انڈیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پینلسٹ۔ آج کی گفتگو ہم اس موضوع پر کرنا چاہیں گے آپ ساتھیوں سے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس دنیا کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ وہ انسان اگر بیڈ کریکٹر بن کے نکلتا ہے، ابھرتا ہے، اور اگر ایک انسان اچھا کریکٹر لے کر کے ابھرتا ہے سوسائٹی کے اندر، تو یہ دونوں کے امپیکٹ کیا پڑتے ہیں اور کس طریقے سے دونوں ابھرتے ہیں، یعنی ان دونوں کی پروگریس کیسے ہوتی ہے۔ ہم آج اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ڈیفرینشیٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، ہم تمام پوری دنیا کی سوسائٹی کو ایک بہترین سوسائٹی کیسے بنائیں گے۔ موسٹ ویلکم انجینئر امن جمال قریشی صاحب کا اور جیوتی جھا کا۔ بہت شکریہ جی خورشید بھائی، بہت سارے سوالات آپ نے اکٹھے کر دیے ہیں، اور بہتر ہے کہ ہم اس میں ون بائی ون اس کو ٹیکل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تاکہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ انسان کی اہمیت کیا ہے اس دنیا میں، اس معاشرے کے اندر ایک انسان کی کیا اہمیت ہے، کہ وہ اگر اچھے کردار کے ساتھ اس معاشرے کے اندر اپنا ٹائم گزار رہا ہے، وہ کیا امپیکٹس ہیں، کیا پازیٹیوز ہیں معاشرے پہ، اور اگر اس کا کیریکٹر وہ نہیں ہے جسے ہم بیڈ کیریکٹر کہہ رہے ہیں، تو سوسائٹی میں کیا سفرنگ ہوں گی۔ تو ان دونوں چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ پتہ چل جائے کہ ہم جس چیز کو گڈ کیریکٹر کہہ رہے ہیں یا بیڈ کیریکٹر کہہ رہے ہیں، ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، دیٹ از کیریکٹر، کہ وہ کیریکٹر کیا ہے۔ جب ہم کیریکٹر کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس کی جو گڈنس ہے کہ وہ اچھا کردار ہے، یا جو اس کی بیڈنس ہے کہ وہ برا کردار ہے، وہ لائن ڈرا کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہے۔ اور میں یہ ضرور اس چیز کا یہاں پہ ایک برملا اظہار کروں گا کہ جب تک سعیدی کی ہم نے گفتگو سماعت نہیں کی تھی اسی ٹاپک کے اوپر، تو ہم بھی کردار کو ان چیزوں کے ساتھ جا کے کنیکٹ کرتے تھے جن کا بعد میں پتہ چلا کہ ان کا تو کردار سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہوں نے جو اس کی تفہیم عطا کی وہی ہم اس پروگرام میں اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کہ یہ میں پھر کہوں گا کہ موتی ہم نے وہیں سے چنے ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، کہ ہم نے 2-3 چیزوں کو اس سوسائٹی میں لوگوں نے کردار کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، اور اسے وہ کردار سمجھتے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ جب کسی سوسائٹی کے اندر موجود ہیں تو ہر ایک سوسائٹی کی اپنی کچھ سوشل ویلیوز ہوتی ہیں، سوشل نارمز ہوتے ہیں، جنہیں آپ مینرز کہتے ہیں، جنہیں آپ ایٹیکیٹس کہتے ہیں، یا سوشل ویلیوز کہتے ہیں، اردو میں ان کو آپ معاشری اقدار کہتے ہیں، معاشرتی اقدار کہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں، وہ اب مختلف جو سوسائٹیز ہوں گی ان کے اندر وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ وہی چیزیں پاکستان کے اندر کسی اور طرح سے دیکھی جائیں گی، انڈیا میں شاید ملتا جلتا ہو کیونکہ کلچر ہمارے کافی ایک جیسے ہیں، لیکن وہی چیزیں جو یہاں پہ سوشل نارمز کے طور پہ ایکسیپٹیبل ہیں، قابل قبول ہیں لوگوں کو، آپ اگر ویسٹ میں چلے جائیں گے تو وہ جو یہاں پہ آپ اچھا سمجھ رہے ہیں ویسٹ میں اس کو برا سمجھا جا رہا ہوگا۔ اٹ مینس کہ یہ جو سوشل نارمز ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، یہ مینرزم ہیں، دے آر سبجیکٹ ٹو ویریشنز، ان میں چینجز آتی ہیں جب سوسائٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ جبکہ کریکٹر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چینجبل نہیں ہوتا، سعیدی نے فرمایا وہ چینج نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو کریکٹر کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بات غلط ہوگی۔ یہ تو تھی ایک بات جسے ہم نے غلط ہو کے کریکٹر کے ساتھ منسلک کر دیا۔ دوسری بات کیا کہ ان ویلیوز کے علاوہ کوئی بھی جو مذہب یا دین ہوتا ہے وہ بھی اپنے ماننے والوں کو کچھ کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کا پابند کرتا ہے۔ وہ بھی ان کو کچھ اخلاقی اقدار جسے کہا جاتا ہے کہ مورل ویلیوز، ریلیجیس ویلیوز، وہ بھی ان کو دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ریلیجن آف اسلام کی بات کریں، یا بلکہ یہ جو ویلیوز ہیں یہ آلموسٹ تمام آپ کو مذاہب میں آپ کو کامن نظر آئیں گی۔ مثلا چوری نہیں کرنی ہے، کسی کو آپ نے تکلیف نہیں دینی ہے،
ایک انسان کو اگر آپ نے قتل کر دیا تو اس کا قتل جو ہے وہ تمام مذاہب کہتے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ جو کچھ ویلیوز آپ کو مذہب بتاتا ہے، سیدی نے فرمایا، یہ جو ریلیجیس ویلیوز ہیں جو آپ کے ایتھکس کو ڈیفائن کرتی ہیں، ان کے اوپر جب آپ عمل درآمد کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، تو لوگ اس کو بھی جا کے منسلک کرتے ہیں کہ یہ بھی کریکٹر ہے. اور کوئی بندہ اگر ان چیزوں کے اوپر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جو ریلیجن اس کو بتا رہا ہے، اس کے مذہب نے اس کو بتایا، اور وہ اس کے پورا عمل کر رہا ہے، تو لوگ اس کو اس کے کردار کا نام دیتے ہیں. اب یہ بھی اس لیے غلط ہے کہ جو وہ مذہب کا ماننے والا وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس کو تو مجبوراً بھی اس لیے کرنا ہے کہ اس کو دین نے کہا ہے. اب اس کے اندر اگر اس چیز کو نہ کرنے کی خواہش بھی موجود ہے اور وہ کر رہا ہے دین کی مجبوری سے، اس کا مطلب کہ ایک کانفلکٹ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کا جو اندر اس کا باطن ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ چوری نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ چوری کرنے کا وہ شوق تو ہو کہ میں امیر بن جاؤں، مجھے کوئی موقع ملے تو میں چوری کر گزروں گا، میں ڈاکہ ڈال دوں گا. تو یہ جو دو ویلیوز میں نے آپ کے سامنے رکھی، سوشل ویلیوز، ایٹیکیٹس اینڈ مینرزم، اور جو ایتھیکل ویلیوز جو مذہب سے آیا کرتی ہیں، ان دونوں کو ملا کے ہمارے معاشرے میں کردار کا نام دیا جا رہا ہے. جبکہ سعیدی نے یہ بات کلیئر کی کہ ان کا کردار سے اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ چیزیں انکمپلیٹ ہیں، کہ اس میں آپ کا جو باطن ہے اس باطن کی کوئی انوالومنٹ نظر نہیں آ رہی. جو ظاہری رکھ رکھاؤ ہے، جو یہ آپ کے مینرز ہیں اور ایٹیکیٹس ہیں، یہ آپ کا کریکٹر نہیں بنا رہے ہوتے، یہ آپ کا مزاج بنا رہے ہوتے. آپ جس ماحول میں جائیں گے اس کی سوسائٹی کے جب آپ نارمز کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ کا وہ مزاج بن جائے گا، آپ کا موڈ اس کے حساب سے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. تو وہ جو مزاج کا بننا ہے وہ آپ کا کریکٹر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہی آپ کا کریکٹر ہوتا تو کیوں جب آپ مثال دوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہ کوئی بندہ پاکستان میں ہے، ساری عمر گزارتا ہے اور وہ جاب کے لیے باہر چلا گیا، تو جب تک وہ پاکستان میں ہوتا ہے تو اس کے نارمز کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کا مزاج بھی کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ جا کے وہاں پہ 10 سے 15 سال گزارتا ہے، 10-15 سال گزارنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہ وہاں کے نارمز اڈاپٹ کر چکا ہوتا ہے، اس کا مزاج چینج ہو چکا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ اس کا تو کریکٹر چینج ہوا. بھائی اگر کریکٹر چینج ہوا تو پاکستان میں کیوں اس کا کریکٹر وہ نہیں تھا جو وہاں پہ جا کے بن گیا؟ اٹ مینس کہ یہ جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں، یہ جو آؤٹ سائڈ کے آپ کے فیکٹرز ہیں وہ چینج کر رہے ہیں، آپ کے جو انر ہے، آپ کا جو باطن ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ کردار کیا ہے. سعیدی نے اس کردار کی تشریح کے لیے دو خوبصورت الفاظ استعمال کیے جن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کنفیوژن تھی وہ آپ نے کرم فرماتے ہوئے وہ ختم فرما دی. آپ نے کہا کہ قرآن کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی تخلیق کی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ تخلیق میں آپ کو دو لفظ ملیں گے. سعیدی نے فرمایا کہ ایک لفظ ہے خلق، جس کا تعلق ہے آپ کی اس ظاہری وجود کے ساتھ، اس کے بننے کے ساتھ، اور دوسرا ہے خلق. یہ دونوں لفظ قرآن میں آئے ہیں. اور خلق کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے ظاہری وجود کا باطن ہے، کہ جو آپ کا خلق ہوا اس خلق کے پیچھے جو اس کی روح ہے، جو اس کا باطن ہے، وہ خلق ہے. اور یہ خلق ہے جو ایکچولی آپ کا کریکٹر ہے، کہ جو باطن میں آپ کی روح بن گئی اور جس قسم کی اللہ نے اس کو بنا دیا، ایٹ دیٹ ویری مومنٹ اس روح کا جو کریکٹر ہے، جو اس بندے کا کریکٹر بننا ہے، وہ وہاں پہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ سعیدی نے فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے، پہلے تو ہم نے کریکٹر کو سمجھ لیا کہ کریکٹر کا تعلق آؤٹ سائڈ کے فیکٹر سے نہیں ہے، یہ آپ کے جو باطن ہے، جو خلق ہے، اس خلق کا نام ہے کریکٹر. وہ ہے آپ کا کردار، کہ آپ کی روح کو جو بنایا گیا ہے، آپ کی وہ روح کس فطرت کے اوپر بنائی گئی ہے، اس کے اندر کون سی خصلت رکھی گئی ہے، اس کا جو جینیٹک کوڈ آپ اس کو کہیں، یا اس کا جو مینوفیکچرنگ کوڈ ہے، وہ مینوفیکچرنگ کوڈ اللہ کی طرف سے کیا رکھا گیا ہے، وہ اچھائی کا ہے یا برائی کا ہے، وہ آپ کا کردار ہے جو اس کی طینت، اس کی فطرت کے ساتھ ایٹ دیٹ ویری مومنٹ ڈیسائیڈ ہو گیا. اب وہ کیا کہ جب دنیا میں کوئی آ گئے، سعیدی یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد کردار کو کوئی اگر یہ کلیم کرے کہ کردار کو بنایا جاتا ہے تو وہ اس ساری تفہیم اور تشریح کے بعد اس کا وہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ روح جب اللہ نے بنا دی اور کردار وہاں پہ بن گیا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں وہ بندہ آئے، اس روح کو وہ لے کے آئے اور یہاں پہ کوئی اس کی روح کو چینج کرے. جو اس کا کریکٹر ہے وہ کریکٹر کا کبھی بھی چینج نہیں ہوگا
صرف اس کیریکٹر کو اوپن ہو کے سامنے آنا ہے. یہ صرف فرق ہے کہ ابھی اس کا جو کیریکٹر ہے اس کو مختلف فیکٹرز کی وجہ سے، جس طرح نفس اندر موجود ہے، تو سعید جی نے فرمایا کہ نفس کی جو جالیں ہیں، جو نفس کی ناپاکی ہے، وہ جب اس روح کے ساتھ آ کے جڑ جاتی ہے تو وہ اس کے ایکچوئل کیریکٹر کو، اس کے جو ایکچوئل اس کی کیپیبلٹیز ہیں وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر ایک شیڈو آ جاتا ہے اس نفس کا، جس کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں ہوتا. دنیا میں آ کے صرف اس کیریکٹر نے اپنے آپ کو اظہار کرنا ہے. اب وہ اظہار کرنے کے لیے آپ کو پھر روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے. بڑی پیاری سعیدی نے مثال دی، میں وہ رکھ کے دوبارہ آپ کی طرف کو ریفر کر دوں گا کہ سعیدی نے یہ فرمایا کہ اگر مذہب کی باتوں کو ماننا جو ہے یہ کردار ہے، تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے لیکن وہ بھی اچھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر مذہب نے کریکٹر دینا ہے تو جو لوگ مذہب کو نہیں ماننے والے لا دین ہیں وہ کیوں نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کی جو روح کی فطرت ہے، ان کی وہ فطرت جو ہے، ان کا جو کردار اس وقت بن چکا، اس کے اندر اچھائی ہے، اور وہ جو ان کی روح کے اندر کی اچھائی ہے، کردار کی اچھائی ہے، وہ مذہب کی محتاج نہیں ہے. وہ جو ان کا ان بلٹ کریکٹر ہے، اس کریکٹر کی وجہ سے جو بے مذہب ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی اچھے کام کرتا ہے. تو ہمیں ایک فرق یہ کرنا ہے کہ جو مزاج ہمارا بنتا ہے ایٹیکیٹس کے ساتھ، وہ ہمارا کردار نہیں، اور جو ہمیں اپنے مذہب کی جو تعلیمات ہے شریعت کی، جس پہ ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اب میں نے آپ کو ایک مثال دے دی کہ ایک بندہ فرض کرے کہ وہ بازار میں گھوم رہا ہے اور وہ اسلام نے کہا، مذہب نے، کہ آپ نے عورتوں کو نہیں دیکھنا. تو ٹھیک ہے، وہ عورتوں کو نہیں دیکھے گا تو بظاہر تو لوگ کہیں گے کہ یہ اس میں کے اندر بڑی حیا ہے کہ یہ جب بازار میں جاتا ہے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، یہ عورتوں کے چہرے کو نہیں دیکھتا. لیکن ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر وہ کون سا ایک الاؤ جل رہا ہے، جو اس کے اندر شہوت کے کون سے وہ بھانبڑ ہیں جو جس آگ کو اس نے آج تک بجھایا ہی نہیں، اندر اس کی کتنی زیادہ نفسانی خواہش ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں. اگر تو اس کے اندر کی وہ نفسانی خواہش بھی موجود نہیں ہے اور وہ ظاہر و باطن کے ساتھ ہی عمل کر رہا ہے، پھر تو اس کے کردار کی طرف ایٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر خواہشات کا بھرمار ہے اور وہ مذہب کی اس پابندیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو روک کے بیٹھا ہے، تو وہ ایتھیکل ویلیوز تو اس نے ضرور اڈاپٹ کر لی، اختیار کر لی، لیکن ہم اس چیز کے اوپر بیس کر کے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ اس کا کریکٹر بھی یہی ہے، کیونکہ اس کے لیے تب پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کا جو باطن ہے، اس کی جو اصل روح ہے، اس کی نیچر کیا ہے. اس کے اندر وہ نور کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈومیننٹ ہے، یہ جو نار کا ایلیمنٹ ہے اس کے روح میں وہ ڈومیننٹ ہے. وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا کیریکٹر کس طرف جائے گا. جی خورشید بھائی. جی آمین. اب آتے ہیں سسٹر جیوتی جھا کی طرف اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بیڈ کیریکٹر اس وقت جو آپ کو یاد آ رہے ہوں دنیا کے اندر، یا پھر جو اسپرچول سائنسز کو لے کر دیکھ لیجیے، دھرم کے اندر بہت سارے ایسے کریکٹرز ہیں جن لوگوں نے، جن کو بیڈ کریکٹرز کہا بھی جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے. تو وہ کیسے ڈیولپ ہوا، اس کے بارے میں آپ کچھ نشاندہی کر سکتے ہیں؟ بیڈ کیریکٹر کس طرح ڈیولپ ہوا؟ عامر بھائی نے جیسا ابھی بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا کہ یہ جو چیز ہوتی ہے کردار، کیریکٹر، یہ اس کے اندر شروع سے ہی ہوگی، آدی کال سے ازل سے ہی اس کو ویسے ہی بنایا گیا ہے. تو وہ اس دنیا میں آ کے بس اس کو ریئیکٹ ہی کرنا ہے، جیسے اس میں چابی بھری ہوئی ہے ویسے ہی وہ آ کے ریئیکٹ کرے گا دنیا میں. تو ابھی ہمارے اوپر ویدر کا بھی کتنا ایفیکٹ پڑتا ہے، گرمیوں کا، سردیوں کا، اس حساب سے ہمارے کپڑے بھی بدل جاتے ہیں. سردیوں میں وولن پہنتے ہیں، گرمیوں میں کاٹن پہنتے ہیں. تو یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہے اور ان کا بھی ہمارے اوپر جو دھرم ہمیں کہتا ہے، جس کے آگیا دیتا ہے، وہ اس کا بھی ہمارے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے، جس حساب سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں. تو ایک مائنڈ سیٹ بھی بن جاتا ہے. لیکن ایک دو طرح کے انسان ہوں گے جو بیڈ کریکٹر کا حصہ ہیں. ایک تو وہ ہے جن کے اندر
جو برائی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں، لوٹتے ہیں لوگوں کو، دھوکہ دیتے ہیں. ایک تو یہ ہو گئے سماج کے اندر یہ بیڈ کریکٹرس ہیں. دوسرے ہوتے ہیں وہ کہ جو بہت ہی اچھے سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور دکھنے میں ان کا ڈریسنگ سینس، ان کا لوگوں سے ملنے کا طریقہ، لوگوں کو ہینڈل کرنے کا ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے. لیکن ان کے اندر یا تو ان کو موقع نہیں ملتا برائی کرنے کا، یا پھر اگر وہ کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا. ابھی جیسے ایک کیریکٹر بھی ہے مہابھارت میں، جو دریودھن ہے، اس کے جو پتا ہے وہ اندھے ہوتے ہیں، ہے نا. ان کو اندھا کس لیے کہا گیا؟ کہ وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا حق، سچائی. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ان کے پتا نے راجا اس لیے نہیں بنایا کیونکہ ان کے اندر یہ کمی تھی کہ وہ اندھے ہیں. لیکن بات یہ تھی کہ ان کا کیریکٹر جو تھا کہ وہ ایک راجا کا جو کردار ہونا چاہیے کہ اپنی پرجا کے لیے ان کے من میں سیوا بھاؤ اور اپنے دیش کے لیے دیش بھکتی کا جو تھا وہ ان کے اندر تھا نہیں. صرف ایک تاج پہننے کی ہی لالچ تھی اور بس یہی تھا کہ ان کو پاور چاہیے تھا. تو یہ ان کے اندر خواہش تھی، اور جب ایٹ لاسٹ ان کو مجبوراً جب ان کے بھائی کی جب ڈیتھ ہو گئی تو ان کو بنایا گیا راجا، تو پھر وہ یہی سمجھتے تھے کہ اب تو مجھے مجبوری میں بنا دیا ہے، لوگ مجھے اس لائق نہیں سمجھتے. تو وہ انہوں نے پھر یہ جو ان کے خواہش تھے تو پھر انہوں نے ناانصافی کری کہ جو لائق تھے ان کو نہ دے کر پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے راجا بنا دیا، دریودھن کو. تو یہ بری خواہش کا نتیجہ تھا کہ جو مہابھارت کا یدھ میں بدل گیا. چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے. عامر بھائی، ایک بہترین شہری اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں کون کہلائے گا؟ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں خورشید بھائی، ابھی بات ساری ہم اسی کریکٹر کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹ اس کا آنسر جو ایک ون لائنر ہے اس پہ پھر ہم آگے تھوڑا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں سیدی کی تعلیم کی روشنی میں، کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہترین وہی ہوگا کہ جس کا اخلاق بہتر ہوگا، جس کا کریکٹر بہتر ہوگا. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم. جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو خلق ہے جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے اور جو کہ کردار ہے، اس خلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ یہ جو کردار ہے سب سے عظیم اس کائنات میں ہم نے جسے عطا کیا وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا ہے. تو پھر جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں آنا چاہتا ہے، ان کا قرب پانا چاہتا ہے، جو آپ نے الفاظ ادا کیے کہ وہ ان کی نظر میں اچھا ثابت ہونا چاہتا ہے، تو وہ جو خلق عظیم ہے، تو اسی ذات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات مبارکہ میں اسوہ حسنہ ہے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مومنوں آپ کے لیے رسول اللہ کی جو ذات والا ہے اس میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ سے کیا مطلب؟ کہ جو بیسٹ ایگزامپل ہے جو آپ نے فالو کرنی ہے، جو سب سے اچھی مثال جو آپ نے فالو کرنی ہے وہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. وہ مثال کیا تھی؟ وہ مثال اسی قرآن میں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ خلق عظیم تھا، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم کردار ادا کیا جو کائنات میں کسی کو نہیں عطا کیا، اور آپ کی ذات میں چونکہ بہترین نمونہ ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے، تو آپ نے اس کردار کے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہم نے جو بات کی کہ کیریکٹر تو آپ بنا نہیں سکتے، تو پھر وہ جو خلق عظیم ہے آپ اس کے قریب کیسے جائیں گے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں اچھے بن جائیں؟ سعیدی نے پھر یہ نقطہ کھولا کہ روحانیت کو جو اختیار کرنے کی مجبوری ہے سب کی، وہ اسی لیے ہے کہ جب تک آپ روحانیت کو اختیار نہیں کریں گے، آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی روح کی فطرت کیا ہے، آپ کا ایکچوئل کریکٹر کیا ہے، کہ جب روح کی تخلیق ہوئی تھی تو آپ کی روح کو کس طرح بنایا گیا تھا؟ اسے اللہ کے غصے اور غضب سے بنایا گیا یا اللہ کے نور سے، اللہ کی رضا سے بنایا گیا؟ یہ آپ کو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ روحانیت کو اختیار نہیں کریں گے۔ جب آپ روحانیت کو اختیار کریں گے تو یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، سعیدی فرماتے ہیں، جو آپ کی اس روح کے اوپر آئے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے، یہاں کے انوائرمنٹ کی وجہ سے، نفس کی ناپاکی کی وجہ سے، وہ آپ کے ایکچوئل کریکٹر کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب آپ روحانیت کو اختیار کریں گے، آپ کے اندر اللہ کا نور آئے گا، اس نور کی وجہ سے وہ جو ایکچوئل ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے کریکٹر کے، وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سیدی نے ایک حدیث بڑی پیاری بیان فرمائی تھی، میں وہ یہاں پہ دوبارہ کوٹ کرتا ہوں، کہ نبی کریم نے فرمایا مومنین کے بارے میں کہ جب وہ اس روحانیت کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے اندر اللہ کا نور اتر جاتا ہے اور وہ شیطان کی جو جالیں ہیں، ناپاکیاں ہیں، آلائشیں ہیں، وہ ان کی روح سے آہستہ آہستہ نور کی وجہ سے چھٹنا شروع ہوتی ہیں اور ان کا ایکچوئل کریکٹر سامنے آتا ہے، تو وہاں پہ وہ یہ حدیث سے انہوں نے سمجھایا کہ وہ کریکٹر کس طرح اس خلق کی طرف بڑھے گا، کس طرح اس خلق، جس خلق کو خلق عظیم کہا، وہ اس کے قریب قریب کیسے جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب روحانیت میں وہ نور لیا تو وہ حدیث سامنے آ گئی کہ میں اللہ کے نور سے تخلیق ہوا ہوں، انا من نور اللہ تعالی، نبی کریم کا فرمان ہے، انا من نور اللہ تعالی والمومنین من نوری۔ سیدی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مومنین کی روح ہے وہ میری روح سے بنائی گئی، کیونکہ روح جو ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیپریٹ اینٹی ہے اور باقیوں کی روح بالکل سیپریٹ۔ سیدی نے فرمایا یہاں پہ جو یہ ایک نور کی بات کی گئی کہ میں جس نور سے ہوں، مومنین میرے نور سے ہیں، وہ نور ایمانی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو میری نسبت سے جب وہ ایمان میں داخل ہوں گے اور مومن بنیں گے تو وہ جو مومن بننے کا نور ہے وہ نور ان کو خلق عظیم کا کچھ شیئر عطا کرے گا، کیونکہ مکمل طور پہ خلق عظیم کسی کو بھی عطا نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف ایک ذات کے لیے قرآن میں اعلان آیا تھا کہ وہ نبی کریم کی ذات والا ہے جو خلق عظیم پہ ہے، ورنہ انسانوں کے لیے تو کچھ اور بات آئی تھی کہ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو خلق کا ورڈ یہاں پہ آیا، خلق کا نہیں آیا۔ خلق عظیم صرف نبی کریم کے لیے آیا کہ وہ خلق کسی اور کو بالکل مکمل طور پہ عطا نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کو ہم نے احسن تقویم پہ بنایا ہے۔ اگر وہ روحوں کو بیدار کرے گا اور نور محمد کو اپنے اندر لے کے آئے گا تو اس نور محمد اور نور ایمانی کی وجہ سے وہ جو آپ کا خلق ہے، اس خلق کا خیرات، اس کے نور کے چھینٹے وہ آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کے روح کے اوپر جو پڑے ہوئے پردے ہیں وہ ہٹیں گے اور آپ کی جو روح ہے وہ نکھر کے اپنے کریکٹر کو سامنے لے کے آئے گی۔ سیدی فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ جو جب روحانیت میں نہیں آیا ہوتا، اگر ہم کہیں کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، وہ بظاہر وہ کوئی برائی کے عمل میں مشغول ہوتا ہے، وہ ڈاکے ڈال رہا ہوتا ہے، یہ وہ کلبز میں جا رہا ہوتا ہے، تو کیوں جب وہ روحانیت میں آتا ہے تو یہ ساری باتیں چھوڑ دیتا ہے؟ روحانیت میں آنے سے پہلے سب کہتے ہیں کہ یہ بیڈ کریکٹر والا ہے۔ کیوں بیڈ کریکٹر والا ہے؟ کسینوں میں جاتا ہے، شراب پیتا ہے، برے کام کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ روحانیت میں آیا تو چونکہ اس کی جو روح کا اصل کریکٹر تھا، جو فطرت تھی، وہ تو ازلی مومن تھا۔ ازلی مومن ہونے کی وجہ سے جب وہ نور ایمانی ہے اس نے روحانیت اختیار کرنے کے بعد اپنے اندر اتارا، اس کا باطن صاف ہوا، اس کی نفس کی جو اس کے اوپر گرفت تھی وہ کمزور ہوئی، تو وہ جو اس کی روح کے پھول تھے، اس کی جو روح کی خوبصورتی تھی، وہ آہستہ آہستہ پھر سامنے آنا شروع ہوئی۔ اور وہی بندہ جو کسی کی نظر میں بیڈ کریکٹر رکھتا تھا، وہ روحانیت میں آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا کریکٹر چینج ہو گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کریکٹر چینج نہیں ہوا، وہ جو کریکٹر کے اوپر دھول تھی، ڈسٹ پڑی ہوئی تھی، وہ روحانیت میں آنے کے بعد اس کی صفائی کی گئی اور اس کا ایکچوئل کریکٹر سامنے آ چکا ہے۔ یہی اس کی دوسری مثال کہ کتنے ہی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بظاہر وہ عبادتوں کی بڑی پابندی کر رہے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے نیک کام کر رہے ہیں، اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہ نیک کام کرنے والے جس قدر نیک تھے وہ اتنے ہی برے بنے۔ ایسی مثالیں دنیا کے اندر بھری پڑی ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو کل تک 5 وقت کا نماز ہی تھا، یہ آج اس نے یہ کام کیا کر دیا۔ وہ ہوا کیا
کہ وہ جو اس نے جو ریلیجیس کی طرف سے اس کو ویلیوز ملی تھی، جیسے ہم نے ایتھیکل ویلیوز کا، وہ ایتھیکل ویلیوز کی پابندی تو کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے اندر نور ایمانی نہیں اتارا. وہ نور ایمانی نہ اترنے کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ وہ جو نفس تھا، اس نفس نے اس کا ایکچوئل کیریکٹر وہ ایکسپوز کر دیا. اور وہ جو اس نے اپنے اوپر ایک لبادے چڑھائے ہوئے تھے باتوں کے، ریاستوں کے، اپنے گیٹ اپ کے، لباس کے، وہ اس نفس نے جب اس کے اوپر مکمل قبضہ کر لیا تو نہ اس کی نمازیں رہیں، نہ اس کی باتیں رہیں، اور جو اس کا ایکچوئل کیریکٹر تھا وہ کیریکٹر سب کے سامنے آ گیا کہ وہ پہلے سے بالکل اپوزٹ تھا. وجہ کیا تھی کہ جو ازلی مومن روحیں ہیں وہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر جا کے جب روحانیت کو اختیار کرتی ہیں تو وہ اپنے ایکچوئل کریکٹر کو سامنے لے کے آ جاتی ہیں. اور جو مومن روحیں نہیں ہیں وہ بظاہر ایتھیکل ویلیوز کو اپنا لیں، وہ مینرزم کو اپنا لیں، وہ ایٹیکیٹس کو اپنا لیں جو ہر سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غول غپاڑا ہے موٹیویشنل اسپیکرز کا، جو سب کو بلا کے اور ان کو اپنے جھوٹے سچے ایکسپیرینسز سنا کے اور ان کو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ یہ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا. تو وقتی طور پہ تو وہ بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ وہ بڑی فینٹیسیز کے ساتھ کھیلتے ہیں. وہ ان کو میں نے آپ ہی سے یہ عرض کی تھی کہ ہمیں کس سے کہانیاں سننے کا بڑا شوق ہے. تو وہ اپنے وہ جو تجربات ہیں سچے جھوٹے وہ فینٹیسی ورلڈ کے طور پہ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ ان کو اڈاپٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کریکٹر چینج ہو جائے گا. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیوں آپ نے یہ بات مجھے کہی کہ کیوں ہر سال آ کے دوبارہ اسی اسپیکر کے پاس بیٹھ کے وہ باتیں سننی پڑتی ہیں؟ اسی لیے کہ ان باتوں کا اثر آپ کے باطن کے اوپر نہیں ہے، آپ کے باطن تک وہ نہیں جا رہی ہیں، آپ کا باطن سویا ہوا ہے. تو وقتی طور پہ تو وہ آپ کو اٹریکٹیو لگتی ہیں لیکن وہ آپ کے کردار کا چونکہ حصہ نہیں ہے، حصہ بنی ہوئی نہیں ہے، آپ نور کے اوپر نہیں رواں. اس لیے آپ جب 2 مہینے 4 مہینے گزرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس موٹیویشنل اسپیکر صاحب نے کیا کیا باتیں کہی تھی، میں نے کتنا عمل کیا اور کتنا عمل نہیں کیا. تو یہ جو ظاہر اور باطن ان دونوں کا جب تک امتزاج ہم نہیں کریں گے کریکٹر کو نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو ظاہری اعمال اس کے ظاہری ایکشن کے اوپر آپ بیس کر کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ گڈ کریکٹر ہے یا بیڈ کریکٹر ہے. دا اونلی کرائٹیرین وہ ہے اسپرچولیٹی کو اڈاپٹ کرنا. آپ کو اسپرچولیٹی کو اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ وہ اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ کی جو ایکچوئل کریکٹر ہے وہ سامنے آ جائے. مجھے ایک اور اچھی سی مثال دینے دیں، وہ سعیدی کی اتنی قیمتی مثال ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے سامعین اس کو بھی ضرور سماعت فرمائیں. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایک روح شروع میں ہی اچھی فطرت کے اوپر بنائی، اس کا شروع سے ہی اچھا کریکٹر ہے، تو وہ روحانیت کے بغیر ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ایک تو ہم نے بات کہہ دی کہ نفس کے اس کے اوپر پردے ہوتے ہیں، لیکن جو سجدے کی مثال ہے میرے خیال میں وہ اگر کوئی ابھی اس بات کو نہیں بھی سمجھا، اس مثال کو سننے کے بعد اس کی کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے. سعیدی نے فرمایا کہ آج کل یہ جو نئی ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہ مختلف لائٹس آتی ہیں اور بعض لائٹس کے اندر ایک ہی وقت میں 7 قسم کے رنگ وہ اس کی شعائیں پھینکنے کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ ریموٹ سے چینج کریں گے تو وہ ایک قسم کے کلر دے گی، اس کی ایمبینس چینج ہو جائے گی، پھر چینج کریں گے کچھ اور ہو جائے گا. 7 to 8 کلر وہ دے سکتی ہے، اس کے اندر یہ ایبلٹی رکھی گئی ہے. لیکن جب تک آپ اس کو سرکٹ سے کنیکٹ نہیں کریں گے، اس کا سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس کا بٹن آن نہیں کریں گے، تو وہ 7 کے 7 جو رنگ ہیں اس لائٹ کے وہ اس کے اندر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور وہ ایک رنگ بھی باہر نہیں دکھا سکے گا. یہ مثال ہے اسپرچولیٹی کو اڈاپٹ کرنے کی کہ کسی روح کے اندر اللہ نے جب بنا دی تو وہ جو اس کی فطرت تھی وہ اس کے اندر رکھ دی، اس کی جو طینت تھی وہ اس کے اندر رکھ دی ہے. لیکن یہاں پہ آ کے آپ نے اس سوئچ بورڈ کو آن نہیں کیا، اپنے سرکٹ کو آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا، جو آپ نے اسپرچولیٹی کو اڈاپٹ نہیں کیا، تو وہ اڈاپٹ نہ کرنے کی وجہ سے اس کی جو اچھی باتیں ہیں وہ دبی رہیں گی. وہ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں تو کر رہا ہوگا لیکن نفس کا شکار ہو کے، اس دنیا کی آرائشوں کا شکار ہو کے اس سے بری چیزیں بھی سرزد ہوں گی. اسی لیے وہ جو لائٹ کی مثال تھی وہ آپ کو اپنی کوئی ایبلٹی بھی ظاہر نہیں کر سکے گا. لیکن جیسے ہی آپ نے سرکٹ کمپلیٹ کیا، اسپرچولیٹی کو آپ نے ایڈاپٹ کیا، نور آپ کے اندر اترا، وہ آپ کے باطن کی صفائی کرے گا، آپ کی روح کے اوپر ان جالوں کو ہٹائے گا اور نیچے صاف ستھری دھلی دھلائی جو ایکچوئل آپ کا کریکٹر تھا وہ کریکٹر آپ کے سامنے آ جائے گا. بالکل بالکل. آپ نے ایک چھوٹا سا، جی میں آتا ہوں آپ کی طرف. ایک چھوٹا سا کوشچن یہ ہے
बस वन लाइन में आंसर दीजिएगा आमिर भाई। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत तरीके की स्टोरी सुनाते हैं। ये इट्स लाइक अ बबल, कुछ देर के लिए है फिर फूट जाएगा। सवाल ये है, हिम्मत जिसकी कमतर हो जाती है उसी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सवाल ये है कि हिम्मत जो है वो किसको अता होती है, जहन को अता होती है या फिर कल्ब को अता होती है? हकीकत को आपको देखना पड़ेगा कि आप एक इंसान की हिम्मत की बात कर रहे हैं तो उस इंसान की हकीकत क्या है। एक बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी हो, जब हम ये कहते हैं कि वो दिल हार बैठता है, वो हिम्मत हार बैठता है, तो उसका जो ये फिजिकल बॉडी है वो तो उसके किसी काम की नहीं होती। वो अब ये एक बड़ा जुस्सा होते हुए भी वो जब अपनी हिम्मत हार चुका होता है तो वो ना अपने जहन को इस्तेमाल कर सकता है ना अपने जिस्म की ताकतों को इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो इसकी एबिलिटीज हैं भी, वो एबिलिटीज जो हैं वो दम तोड़ देती हैं। मकसद कहने का ये जो हिम्मत है, ये हौसला है, इन सब का ताल्लुक तो ईमान के साथ है, और ईमान जो है उसका ताल्लुक बातिन के साथ है। आपको कौन सी चीज जो है वो अपने रब के ऊपर आपको तवक्कुल अता करेगी? जो आपको अपने रब के ऊपर तवक्कुल अता करेगी वो आपको कमजोर कभी नहीं होने देगी। आप कमजोर ही उस वक्त होते हैं कि जब आपका अपने रब के ऊपर तवक्कुल, और जो रब की शक्ल में मुर्शिद आपको इस दुनिया में मिला हुआ है, या आपका तवक्कुल या तो मुर्शिद नहीं है या मुर्शिद के ऊपर आपका तवक्कुल नहीं है, रब के ऊपर आपका तवक्कुल नहीं है, तो वहां पे आप कमजोर पड़ते हैं। और ये आपकी ईमानी इस्तेदाद की बात है। इट इज द कैपेसिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द नूर इनसाइड यू। तो जितना आपका नूर ज्यादा होगा आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। आपने वन लाइनर का ऐसा, आई एम सॉरी कि ये 10-15 लाइनें हो गई हैं, लेकिन बातिन को का ही ताल्लुक है इस हिम्मत के साथ, क्योंकि इन सब चीजों का जो अच्छी खसलतें हैं, सही फरमाते हैं, इनका ताल्लुक ईमान के साथ है। ये ईमान से एसोसिएट करती है। तो ईमान नूर का नाम है जो आपके बातिन को अता होता है। तो मेरी तरफ से ये आपके सवाल का जवाब है। तवालत के लिए मत रखा हूँ। नहीं, आमिर भाई की ये खासियत है नाजरीन के सामईन कि वो जो भी बात कहते हैं वो 0 से 100 तक लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, बीच में आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये सब सही कहता है, सही है, सरकार का फैजान है, अंदाजे में कुछ भी नहीं। अब आते हैं सिस्टर ज्योति झा की तरफ, और हम ये जानना चाहते हैं कि अभी दिवाली आने वाली है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये जो शब्द है इसके और वो जो कैरेक्टर है उसको आप एम्फेसाइज करें, उस कैरेक्टर के बारे में बताएं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा जा रहा है, क्यों कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में सबसे उत्तम, यानी सबसे श्रेष्ठ, ग्रेट मैन। और मर्यादा इसलिए कहा गया कि उन्होंने कभी भी कोई मर्यादा को क्रॉस नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो है वो किसी भी जो भी उनका कर्म है, जो भी उन्होंने किया, वो हमेशा एक मर्यादा में रहकर एक आइडल जो किरदार है वो उन्होंने समाज के सामने पेश किया कि अगर तुम एक राजा हो तो राजा का क्या फर्ज होता है, उसको कैसे डील करना है अपनी प्रजा से। अगर तुम एक हस्बैंड हो तो तुम्हें अपनी वाइफ के साथ कितना लॉयल रहना। उन्होंने उस समय में आम थी शादियां एक से ज्यादा, उनके पिता ने भी खुद 3 शादी की थी, तो उस समय में आम था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक ही, उन्होंने फर्स्ट डे अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं तो उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं एक ही शादी करूंगा, दूसरी नहीं करूंगा। और एक अच्छा भाई कैसा होता है, एक अच्छा बेटा कैसा होता है, ये सब उन्होंने जो है लोगों को दिखाया है अपने किरदार से। एक रोल मॉडल की तरह प्ले किया है इस रोल को, हर रोल को, चाहे वो बेटे का रोल हो, क्योंकि अपने पिता के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो चले गए 14। ये मैं तुमसे प्रॉमिस
نہیں لینا چاہتا، مطلب میں نہیں چاہتا کہ تم یہ جو میرا وعدہ ہے تم اس کو پورا کرو، تو یہ میرا آرڈر ہے تمہارے لیے کہ تم اس کو پورا مت کرو. لیکن اسٹل وہ کیونکہ مریادا پروشوتم تھے، ان کو ایک اپنا آئیڈل رکھنا تھا کہ ایک پتر کو کیسا ہونا چاہیے اپنے پتا کا جو وچن اس کو پورا کرنے کے لیے. تو ایک دوہا بھی ہے کہ رگھوکل ریت سدا چلی آئے، پران جائے پر وچن نہ جائے، یعنی جان چلی جائے لیکن وچن نہیں ٹوٹنا چاہیے. ایسے انہوں نے یہ اس چیز کو انہوں نے شو کیا ہے. جی کیا یہ مومن کا کریکٹر نہیں ہے کہ وہ زبان کا پکا ہوتا ہے؟ بالکل ہے. ہم تو یہی آج ساری بات کر رہے ہیں کہ کریکٹر کا تو تعلق ہی ایمان سے ہے اور اس کے روح کے ساتھ ہے. بے شک بھائی ایک جو عامر بھائی نے کہ ہر دھرم کے اندر مومنین موجود ہوتے ہیں. جی تو صحیح ہے، ثابت ہو رہا ہے. اسی لیے مومن موجود ہے نا کہ جو لوگوں انسانوں کا جو درد ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیجیے. جی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کتنا وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے. اس طریقے سے دیکھیں یہی تو عقدہ سیدی نے کھولا ہے. یہی تو عقدہ سیدی نے کھولا کہ یہ جو ایمان کی آپ بات کر رہے ہیں اور کریکٹر کی جو بات کر رہے ہیں، کریکٹر تو وہ جو پریموڈیل ٹائمز میں روحیں بنی تھی، دین اینڈ دیر وہ روحوں کی وہاں پہ ڈیسیژن ہو چکے تھے ان کے کریکٹرز کے، ان کی فطرت کی وجہ سے. اب وہ روحیں تو ہر دین میں آئی ہیں نا. اب یہ تو نہیں کہ جب اسلام آئے تو اللہ نے روحیں بھیجنا شروع کی، تو اللہ نے تو آدم علیہ السلام کے بعد سے ہی روحیں بھیجنا شروع کی. تو وہ جو روحیں وہاں پہ اس وقت جن کا کریکٹر جو ہے وہ مومنوں والا کریکٹر تھا، وہ تو پھر اسی لیے ہر دھرم میں آئیں، اور اسی تعلیم نے ہمیں بتایا کہ مومن ہر دھرم میں ہوں گے. ایک چیز اور میں نشاندہی یہاں کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے مسلمان ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا وہ جنت میں نہیں جائے. اس کا مطلب کہ جتنے بھی باقی دھرم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی فرما دیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے اور بھی دوسرے راستے ہیں. یہ تو قرآن کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے. تو جو مسلمان اس طریقے سے کہتا ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا وہی جنت میں جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ صحیح لگتا نہیں ہے رشید بھائی. یہ وہ قرآن کے اگینسٹ آ رہے ہیں. وہ اٹھا کے سورہ بقرہ کو پڑھیں، سورہ بقرہ کو پڑھیں. میں آپ کو صورتوں کا حوالہ دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں پڑھیں اور سورہ آل عمران میں پڑھیں کہ اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے، یہ نہیں کہ ابھی ہم کوئی ترجمہ اپنی مرضی کا کریں گے. اللہ نے وہاں پہ یہ لکھا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر مومنین بھی ہیں. یہ اس میں شک نہیں ہے کہ ان میں اکثر جو ہیں فاسقین ہیں. الفاظ آئے ہیں منہم المؤمنون، کہ ان کے اندر بھی مومن موجود ہیں، اور وہاں پہ اہل کتاب کو مخاطب کیا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ کسی اور مذہب میں مومن نہیں ہے، یہ تو قرآن کا فلسفہ. آپ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. آپ اللہ کی جو دی ہوئی تعلیم آپ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، اور جو آج قرآن کے اندر اٹھا کے پڑھے موجود ہے. تو اب یہاں پہ مجھے ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مومن ہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بودھسٹ ہو، جین ہو، کسی بھی دھرم کو فالو کرتا ہو، ہر دھرم میں کوئی نہ کوئی مومن موجود ہے. اکثریت جو ہے اس کی سنکھیا فاسقین کی ہے، لیکن جو خاص لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، ایشور سے ہے، گاڈ سے ہے، یحوہ عیسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ لوگ مومنین ہے کہ نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہو سکتی ہے. لیکن اس میں اکثریت فاسقین کی ہوگی، سنکھیا مومنین کی ہمیشہ کم ہوگی، ہے نا. جی. تو اس وقت موجودہ دور میں آپ سے سسٹر جیوتی جھا سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ دور میں ہندوؤں کو یا کسی اور دھرم کے ماننے والوں کو اگر مومن بننا ہو تو وہ کیا اسٹیپ لے؟
स्टेप्स बताएं, क्या किताबें पढ़े वो नहीं, उसको स्टेप क्या फॉलो करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिससे वो मोमिन बन जाए। जी, आमिर भाई ने मतलब अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया है किरदार के ऊपर बहुत ही प्यारा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मोमिन तो एक उन्होंने बताया ना कि मोमिन तो रूह मोमिन होती है, जिस फितरत पे आपको बनाया गया हो, है ना। तो मेन बात है खुद को पहचानना कि आप कौन है, आपके अंदर क्या चीज है। तो आप मोमिन बन नहीं सकता, मोमिन ही होते ही है, आप बन के वहीं से मोमिन है। और आपको बस खुद को पहचानना है। तो सैयदी जी ने जो है बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इस चीज को कि हाउ टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, यानी खुद को आप पहचानेंगे कैसे। जी। तो खुद को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने दिल को, अपने कल्ब को जागृत करना, अपने हृदय कवल को जागृत करना। बस यही एक तरीका है जिससे आप खुद को पहचान सकते हो। तब जो है आपकी जो हकीकत है वो उभर के सामने आएगी। अभी आपके ऊपर दुनिया के गलाजत, बुराइयां जो भी हैं, नार, वो सब चढ़ी हुई हैं। जैसे ही आपके अंदर डिवाइन लाइट आएगी वैसे आप धुलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपका असल जो स्वरूप है वो निकल के सामने आ जाएगा कि आप कौन है, मोमिन है या ईश्वरवादी है या एथिस्ट है, काफिर है। जी। तो बिना जिक्र कल्ब के जो भी आप करते हैं ना उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो या तो शैतान की तरफ से होगा या शैतानी काम ही होगा। तो क्योंकि अभी आप अभी किसी के कंट्रोल में, तो बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल भी देते हैं सैयदी जी कि अब मान लीजिए कि आप एक स्क्रीन है और आपका जो हार्ट है और आपकी जो सोल है वो एक प्रोजेक्टर की तरह है। तो अगर प्रोजेक्टर शैतान के हाथ में है, शैतान ऑपरेट कर रहा है उस प्रोजेक्टर को, तो फिर वैसी ही इमेज दिखेगी आपके किरदार में, आपके कैरेक्टर में, जैसे वो शैतान दिखाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आप मोमिन रूह है आपके अंदर, लेकिन वो शैतान चाहता है कि आप क्लब में जाकर डांस करो और ड्रिंक करो, तो आप वही करोगे और वही लोग भी देखेंगे, कहेंगे तो बड़ा बुरा किरदार का है। अब जैसे ही वो सरकार के पास आया, उसने जिक्र कर लिया, अब उसके अंदर से वो प्रोजेक्टर का जो ऑपरेटर था, अब वो शैतान हट गया और सरकार हो गई। अब सरकार वो प्रोजेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो अब उसका जो किरदार है असली वो सामने आ रहा है। अब वो सब कुछ छोड़ दे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। जिसमें उसको मजा आता था वो इसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, और फिर वो बेहतरीन इंसान बन के आ गया। तो अगर आपका जो दिल है वो जो उस दिल को जो कंट्रोल कर रहा है वही आपके किरदार को शो करेगा। अगर उसको शैतान कंट्रोल कर रहा है तो आप वैसे ही शो करेंगे, आपका किरदार भी वैसे ही शो करेगा। अगर उसको रब उसमें आ गया तो आपके प्रोजेक्टर में वही किरदार शो करेंगे जो रब ने आपके अंदर रखी है चीजें। जी बेशक बेशक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे पैनलिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि एक बेहतरीन कैरेक्टर बना नहीं जा सकता, बल्कि वो ऑलरेडी अंदर होता है। वो मैनिफेस्ट होगा जब आपका हृदय कवल या अल्लाह का नूर आपके दिल में आएगा, ईश्वर का नूर आपके दिल में आएगा, और पूरी दुनिया को एक करने का ये जो फॉर्मूला बताया है हमारे पैनलिस्ट ने, वो यही बताया है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इंसानियत है सभी के अंदर मोमिनीन मौजूद हैं। सभी, कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पर मोमिनीन मौजूद ना हो, रूहें उनकी। लेकिन अब उनको क्या करना है, बस जिक्र कल्ब हासिल करना है। और वो लोग के अंदर जब, जैसा कि सिस्टर ज्योति ने अभी बताया कि ऑपरेटर चेंज जब हो जाएगा तो उनका जो एटिकेट्स है वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। और जो उनका कनेक्शन है ईश्वर से, ये फर्स्ट स्टेप है जिसके लिए आपको अल्ट्रा टीवी के स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कॉल करके
آپ کو ذکر قلب حاصل کرنا ہوگا. کسی بھی انسان کو پوری دنیا میں الرا ٹی وی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو دھرم پریورتن کرنا ہے. نو، بالکل نہیں. کسی بھی انسان کو دنیا میں دھرم پریورتن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کیونکہ دھرم پریورتن لوگ کر لیتے تھے ایشور سے جڑنے کے لیے، لیکن کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جس میں ایشور سے جڑنے کا راستہ نہیں بتایا گیا. وہ راستہ ہے ذکر قلب، وہی ہردے کنول ہے جس کو آپ جاگرت کریں گے نام دان لے کر کے ایشور کا، جس بھی دھرم میں آپ موجود ہیں اپنے دھرم کے حساب سے، اور وہ آپ کو ایشور تک پہنچانے میں آپ کی سہایتا کرنے کے لیے سرکار امام مہدی گوہر شاہی موجود ہیں. سید یونس الگوہر ڈیلی لائیو آتے ہیں اور وہ پوری دنیا کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی بھی سوال ان سے کیا جاتا ہے اسپریچول کا یا اسپریچول سائنسز کا یا پھر اپنے آپ کو بہترین کرنے کا، کسی بھی طریقے کا جو بھی آپ کو سوال پوچھنا ہو کہ آپ کیسے بہترین انسان بن سکتے ہیں، ایشور سے کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں وہ وہاں پر ایکسپلین کرتے ہیں. الرا ٹی وی کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، 2400 سے زیادہ ویڈیوز موجود ہے یوٹیوب پر. آپ وہاں جائیں، دیکھیں، سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ایک انسان بہترین انسان بنے گا. وہ تمام نالج جو اولیاء کرام صوفی سنت دیا کرتے تھے یہاں پر پریکٹیکل ایکسپیرینس کرائے جا رہے ہیں. میں پھر سے بول رہا ہوں، الرا ٹی وی کے ذریعے سے سرکار امام مہدی گوہر شاہی سید یونس الگوہر لوگوں کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کرا رہے ہیں اسپریچول سائنسز کا. جو پوری دنیا کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ آدھیاتمک سمجھتے ہیں، کچھ کرامت دکھا دی، کسی نے پرچے پہ کسی کا نام لکھ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. اسپریچولیزم اس کا نام نہیں ہے. اسپریچول سائنسز وہ سائنس ہے جو آپ کے دل کو ایشور سے کنیکٹ کر دے اور پھر آپ کے اندر کی جو روحیں ہیں اس کو بیدار کریں اور بیدار کر کے ایشور کے سامنے لے جا کے پیش کریں اور آپ ان رب کا دیدار بھی کر سکتے ہو. یہ بھی تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، ہر انسان کے اندر موجود ہیں. مومنین ہوگا، جس کے قسمت میں ہوگا، وہ جتنی تقدیر میں لکھا ہوگا وہ تمام چیزیں اس کو ملیں گی. لیکن سیدی فرماتے ہیں سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں تقدیر بن جاتی ہے. اگر تقدیر نہ بھی ہو، ذکر قلب نہیں بھی ملنے والا ہو، پھر بھی اس کو مل جاتا ہے. یہاں پر باطن کا پہلے قانون ہوا کرتا تھا کہ بالغ ہونے کے بعد 40 سال کی عمر تک لوگوں کو ذکر قلب حاصل کر لینا ہے. اس کے بعد لوگوں کو ذکر قلب نہیں ملتا تھا، پوتر نامدان نہیں ملتا تھا، وہ ایشور سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے تھے. لیکن بہت زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑتی تھی، تزکیہ نفس کرنا پڑتا تھا. 12 سال 13 سال 30 سال ایسے لوگوں نے زندگیاں لگائیں. لیکن یہاں پر اس وقت جبکہ وہاں بھگوان کل کی اوتار تشریف لا چکے ہیں، سید یونس الگوہر نے فرمایا امام مہدی سرکار گوہر شاہی پوری دنیا میں اپنا فیض عام کر رہے ہیں. آپ سبھی ویورز سے التجا ہے، گزارش ہے کہ کسی کی باتوں کو نہ سنیں، اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس کریں. پوتر نام دان لے کر کے پوتر نام دان خود لیں اور اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس کریں. اگر بھگوان رام کا نام لینے سے آپ کا زبان گندا تو نہیں ہوگا، وہ تو اور پوتر ہوگا. اللہ اللہ کرنے سے آپ کے زبان تو گناہوں میں ملوث نہیں ہے. اللہ اللہ کرنے سے اگر آپ چل جائے گا آپ کا ذکر تو یہ بہترین ہوگا آپ کے لیے. نہیں بھی ہوا تو آپ کو اللہ اللہ کہنے کا ثواب مل جائے. تو کسی طرح کا آپ کو یہاں الرا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. ذکر قلب حاصل کریں، اپنی روحانی سفر شروع کریں. بہت بہت شکریہ سسٹر جوتی جہاں اور ہمارے انجینئر عامر جمال قریشی صاحب پینلسٹ. آپ لوگ تشریف لائے، اپنی گفتگو سے لوگوں کو مستفیض کیا. پھر ملاقات